اور سارہ علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں بسایا، اور ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بسایا مکہ مکرمہ۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے مشیر بنے، اور تقریباً 1700 قبل مسیح میں مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلاموں کا درجہ دیا، اور 1290 میں قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، اور 1250 تک یعنی 40 سال وہ میدان تیہ میں رہے، اور 1250 میں بنی اسرائیل کنعان میں داخل ہوئے۔ 1010 میں قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام کی حکومت بیت المقدس میں تشکیل ہوئی، اور یہ حکومت 970 قبل مسیح تک جاری رہی، اور اس دوران میں داؤد علیہ السلام نے معبد تعمیر کرنے کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا، اور 970 میں سلیمان علیہ السلام کی داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، اور یہ حکومت 930 اور 931 قبل مسیح تک جاری رہی۔ 966 میں سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یعنی معبد کا جو تعمیر شروع کیا، اور 959 تک یعنی 7 سال میں انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ 605 میں بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، 605 قبل مسیح، اس نے مصر کو فتح کیا، اور 586 میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کو کھنڈر بنایا، ہیکل سلیمانی کو گرایا، ان کے مقدسات کو تہس نہس کیا، اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اور اس کے بعد تاریخوں میں آتا ہے، اس کا نام سائرس بھی ہے اور خورس بھی ہے۔ قرآن کریم اس کو ذوالقرنین کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ اس نے بابل کو فتح کیا، اور یہ فتح 539 میں تھا قبل مسیح میں، اور 538 میں ذوالقرنین نے، اور اس کے بعد پھر دارا نے، اور پھر اس کے بعد ارتخشستہ نے جو یہودی بابل کے قیدی تھے ان کو رہا کیا، اور 520 میں ہیکل سلیمانی جو کھنڈر بنا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور 70 سال جب عیسیٰ علیہ السلام کے گزرے تو پھر رومن گورنمنٹ کا جو عیسائی بازنطین گورنمنٹ تھی، اس کا جو شام کا گورنر تھا ٹائٹس، اس نے پھر حملہ کیا بیت المقدس پر،
اور اس کو تہس نہس کیا اور ہیکل سلیمانی کا، اور اسی وقت سے یہود کو اس سرزمین سے نکال باہر کیا، جیسے کہ قرآن کریم فرماتے ہیں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّي أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا۔ تو یہ پہلا مرتبہ جب انہوں نے بغاوت کی تو بخت نصر اس پہ اللہ نے مسلط کیا، اور دوسری دفعہ جب انہوں نے سرکشی کی تو عیسائی بازنطین گورنمنٹ کا جو گورنر تھا ٹائٹس، وہ اس پہ مسلط، پھر اس کے بعد وہ در بدر پھرتے رہے۔ 1917 میں جب انگریز نے فلسطین کو فتح کیا، اس کے بعد یہودیوں کا ایک بین الاقوامی تنظیم تھا، انہوں نے انگریز گورنمنٹ کو درخواست دی، اور اس درخواست میں مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے آبائی مسکن پر سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ عیسائیوں نے نکالا تھا اس کو۔ تو دوبارہ پھر انہوں نے ان سے اجازت لی، اور آپ حضرات شاید سنتے ہوں گے بالفور ڈیکلریشن کی ایک بات آپ سنتے ہیں، یہ بالفور وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا اسی زمانے میں۔ تو جب یہود نے یہ درخواست دی تو کابینہ میں پیش ہوا، اور کابینہ نے ان کی آبائی مسکن کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے ان کو باقاعدہ، جیسے وہ کہتے ہیں یہ ریونیو میں ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے، حق ملکیت یا ڈیکلیریشن حق ملکیت کو کہتے ہیں، وہ دیا، اور وہ جو منظوری تھی وہ بالفور نے پہنچائی۔ اس کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو 1945 ہی میں یہ جو UN چارٹر نام دیا جاتا ہے، یا اقوام متحدہ کا دستور العمل جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی ترتیب 1945 میں ہو گئی، اور 1946 میں لیگ آف نیشن کو تحلیل کیا گیا اور اقوام متحدہ کی تشکیل ہوئی۔ تو اور 1947 میں پھر انگریز نے اس پورے خطے کو اقوام متحدہ کے سپرد کیا، اور اقوام متحدہ نے 1948 میں ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد میں مغرب کا جو حصہ تھا یہ اسرائیل کی ریاست بنا دیا گیا، اور مشرق کا جو حصہ تھا وہ فلسطینی۔ اب فلسطینی جو ہیں یہ مسلمان صرف نہیں ہے، یہ اس میں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن عرب ہیں۔ اب جھگڑا دو چچا زاد بھائیوں کا ہے، ایک وہ نسل جو اسحاق علیہ السلام کا ہے، جس کو یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ایک عرب ہے جو بنی اسماعیل ہے۔ اب جھگڑا ان کا ہے کہ عرب حاکم ہوں گے، جو عرب نیشنلسٹ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خطے پر حاکمیت کا حق بنی اسماعیل کا ہے، اور یہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنی اسرائیل کا ہے۔ اب وہ جو قرارداد پاس ہوا، میں نے سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا میرا خیال کو جون 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کا اعلان کیا اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا، لیکن عربوں نے اس قرارداد کو مسترد کیا، اور اس کے مسترد کرنے کے اسباب دو بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہا گیا کہ زمین میں جو حصہ دیا گیا ہے اسرائیل کو یہ زیادہ ہے،
اب زیادہ 54% میرے خیال میں، کیونکہ 2% تو یروشلم کو دیا گیا تھا۔ اس قرارداد میں یہ تھا کہ میرے خیال میں 54% سرزمین بنی اسرائیل کی ریاست کی تھی، اور 44% یہ زمین فلسطینیوں کی تھی۔ غالباً 2% کا جو حصہ بنتا تھا، وہ 2% جو تھا وہ یروشلم کا تھا، جس کو اوپن شہر قرار دیا گیا تھا، اور اس میں تمام مذاہب کو، یعنی یہود، عیسائی اور مسلمان، سب کو اجازت تھی۔ تو عربوں نے اس قرارداد کو اس لیے مسترد کیا کہ ہمارے ملکیت اسرائیل کی ملکیت کے نسبت سے کم ہے، زمین کی ملکیت، اور دوسرا یہ کہ جو عرب نیشنلسٹ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ یہاں بنی اسماعیل کی حاکمیت ہونی چاہیے، بنی اسرائیل کی نہیں۔ لہذا اسی زمانے سے پھر بعد میں عرب اور اسرائیل کی 3 لڑائیاں، 3 جنگیں ہوئی ہیں، اور ہر جنگ میں عربوں نے کافی نقصان اٹھایا ہے۔ اب اس خطے کے بارے میں 3 مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے ان یہود کا ہے جن میں بنیامن نتنیاہو بھی ہے۔ ان یہود کا خیال یہ ہے کہ تورات میں نیل سے لے کر فرات تک یہ زمین ہماری ہے، اور وہ اپنے ریاست کو ان سرحدات تک پھیلانا جو اسرائیلی ریاست کے نقشے میں دکھائے گئے ہیں، ان سرحدات تک پھیلانا اپنی ریاست کو اپنا حق بھی سمجھتے ہیں، اور تورات کے حوالے سے وہ اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کو 2 ریاستی فارمولہ اسی وقت سے ناقابل قبول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم کریں گے تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو خود محدود کیا، اب پھر تو ہمارا راستہ رک گیا، جن سرحدات تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں پھر تو نہیں پہنچ پائیں گے، تو پھر تو ہم خود ملامت ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بنی اسماعیل کی ریاست ہم یہاں بنانے کو قبول کریں گے تو گویا کہ ہم نے ایک ایسا مورچہ اپنے ہی سرزمین پر اپنے لیے تسلیم کیا کہ ہر مخالف اس مورچے میں بیٹھ کے ہمارے لیے مشکل کا باعث ہے۔ تو ان یہودیوں کا جن میں بنیامن نتنیاہو بھی ایک ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے اسرائیلی ریاست کو ان سرحدات تک پہنچانا جو اسرائیلی ریاست کے نقشے میں ظاہر کیے گئے ہیں، یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے، کیونکہ تورات میں نیل سے فرات تک یہ سرزمین ہمارے نام کی گئی ہے۔ دوسری رائے عرب کی ہے، اور اس میں شاید حماس بھی ہے، اور اس میں شاید ایران بھی کسی حد تک شاید یہی رائے رکھتا ہے، واللہ عالم، اگر اب بدل گیا ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کا اس خطے میں وجود غاصبانہ بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، لہذا اس ریاست کو جڑ سے اکھیڑ باہر پھینکنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے اس تنازع کا حل 2 ریاستی فارمولہ ہے، لہذا 2 ریاستی فارمولہ کو پہلے بھی عرب نے مسترد کیا،
اور جب عرب نے مسترد کیا تو پھر ان کے بنی اسرائیل اور عرب کے درمیان 3 جنگیں ہوئی، تینوں میں عربوں نے کافی نقصان اٹھایا۔ اور اب جب عرب اس 2 ریاستی فارمولے کے لیے آمادہ ہوئے، اب بنیامین نتنیاہو کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی ریاست کو خود محدود کیا اور میں نے اپنے لیے ایک مضبوط مورچہ خود تسلیم کیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ حماس کو، ورنہ موساد جو ان کا استخباری ادارہ ہے وہ دنیا میں مشہور استخباری ادارہ ہے ہر لحاظ سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حماس کو اکسا کے اپنے اوپر حملہ کروایا تاکہ جارحیت کا الزام اس پہ لگے اور بے رحمانہ جنگ کا جواز مجھے ملے۔ اور اسی وجہ سے آپ حضرات نے شاید خبروں میں سنا بھی ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا کہ حماس کے بلڈوزر اس حصار کو اکھاڑ رہے ہیں، مگر اور حماس کے لوگ اندر جا رہے ہیں، مگر اسرائیل خواب خرگوش میں ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ اردن نے کہا ہے کہ 3 دن یا 4 دن پہلے میں نے اسرائیل کو آگاہ کیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب اسرائیل کا موساد خود بھی اتنا نکما نہیں ہے، لیکن دیدہ دانستہ طور پہ یہی کچھ ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اسرائیل کو جڑ سے اکھڑنا چاہتے ہیں ان کو بھی 2 ریاستی فارمولہ قبول نہیں تھا، اور جو یہود اپنے ریاست کو وسعت دینا چاہتے ہیں ان کو بھی 2 ریاستی فارمولہ قبول نہیں تھا۔ اور اس جنگ کی وجہ سے اب وہ قوتیں جو اسرائیل کو جڑ سے نکالنا چاہتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوگی کہ عربوں کو اور فلسطین کے حامیوں کو یا اسرائیل کے مخالفوں کو یکجا کیا جائے اور اسرائیل کا محاصرہ کیا جائے۔ لیکن بظاہر یہ امکان مجھے اس لیے نظر نہیں آتا ہے کہ جب عرب 3 دفعہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ چکے ہیں اور نقصان اٹھا چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 4تھی دفعہ پھر وہ اس عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں، مجھے نہیں لگتا ہے۔ البتہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 2 ریاستی فارمولے کے مذاکرات اب ناکام میرے خیال میں ہو جائیں گے۔ اب اگلا جو تجویز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اندرونی خود مختاری ہو، جیسا کہ نہرو اور شیخ عبداللہ کا معاہدہ ہوا تھا کشمیر کے بارے میں کہ داخلی خود مختاری۔ تو داخلی خود مختاری کی تجویز اگر درمیان میں آئی اور پھر اس پہ انکار کیا گیا تو پھر انجام فلسطین کا وہی ہوگا جو کشمیر کا ہندوستان نے کر دیا کہ پورے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا کر کے کہا کہ یہ میرا حصہ ہے۔ تو صورتحال یہی ہے۔ اب باقی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سیاستدان خواہ لوگوں کے جذبات سے غلط استفادہ کرتے ہیں، قوم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا یا نہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم آمین۔ مولانا شمس الدین صاحب اور ڈاکٹر سرفراز صاحب اور تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکر